آنے سے پہلے ادب پر افلاطون اور سقراط کے نظریات سامنے آ چکے تھے، لیکن لانجائنس نے ادب پر کچھ مختلف سوالات اٹھائے اور اپنا نظریہ ترفع پیش کیا۔ اس نظریے کے مطابق ادب میں رفعت اور بلندی پیدا کرنے والے 5 عوامل ہوتے ہیں، جن میں 2 قدرتی یا الوہی ہیں جن کو ہم خداداد صلاحیت کہہ سکتے ہیں، جبکہ 3 کو ہم اکتسابی کہتے ہیں جسے کوئی بھی فن پار حاصل کر سکتا ہے۔ ان قدرتی یا الوہی عوامل میں سے سب سے پہلے نمبر پہ ہے عظیم اور مؤثر افکار یا خیالات کا ہونا، جس کے بغیر لانجائنس کا خیال ہے کہ کوئی بھی فن پارہ عظمت کے مقام پہ نہیں پہنچ سکتا۔ کوئی شخص یا کوئی فنکار اگر عظیم وسیع مطالعہ رکھتا ہو یا وسیع تجربہ رکھتا ہو، لیکن اگر اس کی فکر اعلیٰ نہیں ہے تو وہ اعلیٰ فن پارہ یا شاہکار تخلیق نہیں کر سکتا۔ یہاں پہ غالب کی مثال سے ہم یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ اس دور کے ادبی منظرنامے پہ کئی ایک شعراء موجود تھے، لیکن آج غالب ہی ہمارے سامنے رہتا ہے اور اس پورے ایک فہرست میں غالب نے اپنے آپ کو زندہ رکھا ہے اپنی شاعری کے ذریعے، اپنے فن کے ذریعے۔ حالانکہ اس دور میں اگر ہم دیکھیں تو زباندانی کے حوالے سے بڑے بڑے نام تھے، لیکن وہ اپنی زباندانی کے باوجود اپنے آپ کو زندہ نہ رکھ سکے۔ اس کے بعد جو دوسرا قدرتی عنصر شامل ہے اس نظریے کے حوالے سے کسی بھی بلند اور بڑے ادب میں، وہ ہے جذبات کی شدت۔ جذبات کی شدت کے حوالے سے یہ بات واضح کرتا چلوں کہ لانجائنس کے ہاں ہمیں نظری ترفع میں کوئی زیادہ تفصیلات تو نہیں ملتی، لیکن ان کے مختلف تحاریر پڑھ کے جذبے کی شدت سے متعلق ان کے افکار اور خیالات ہم جانچ سکتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ فکری بلندی جذبے کی شدت کے بغیر نامکمل ہے۔ ہم اگر دیکھیں تو بڑے بڑے سائنسدانوں کے نام سامنے آتے ہیں جنہوں نے اس کائنات کے بہت سارے راز کھول کے رکھ دیے ہیں، لیکن ان کے کام میں ایک فکری بلندی تو موجود ہوتی ہے، لیکن دوسرے کے لیے اس میں جذبے کی شدت موجود نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ تخلیق کار جب ایک اعلیٰ فن پارہ تخلیق کرتا ہے تو اس میں ایک فکری بلندی کے ساتھ ساتھ جب جذبے کی شدت شامل ہوتی ہے تو وہ قاری کے دل اور دماغ دونوں کو مسخر کرتی ہے۔ یاد رہے کہ جذبہ اور جذباتیت میں ایک نمایاں فرق موجود ہے۔ لانجائنس جب جذبے کی بات کرتے ہیں تو وہ جذباتیت کی طرف اشارہ نہیں کرتے۔ مثلا ہمارے ہاں فلموں میں، ڈراموں میں جذباتی مکالمہ نگاری بھی ہوتی ہے، یا سیاسی سٹیج پہ بہت اچھے اچھے مقررین سامنے مجمع کے جذبات کو ابھارنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں، لیکن وہ وقتی جذباتیت ہوتی ہے۔ اسی طرح ہمارے ہاں جو پاپ لٹریچر ہے یا افسانے یا شاعری جو پاپولر جس کو ہم کہتے ہیں، تو اس میں بھی ہمیں ایک سطحی قسم کی جذباتیت نظر آتی ہے، لیکن جذبے اور جذباتیت میں یہیں پہ فرق ہے کہ وہ ایک فکری بلندی کے ساتھ مل کر فن پارے کو اعلیٰ سطح پر پہنچانے میں کارگر ثابت ہوتا ہے۔ ثنائے لفظی ہم دیکھتے ہیں کہ ادب بطور خاص اشاروں کنایوں کی زبان ہے۔ ہمیں مختلف طریقوں کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ کبھی علم بیان میں تشبیہ اور استعارہ، کنایہ، مجاز مرسل کا سہارا لینا پڑتا ہے، کبھی مختلف صنعتوں کا، صنعت تضاد کا، صنعت سیاقت العادات کا، میرات النظیر ہے، اور بہت ساری صنعتیں ہیں جس کا ہم استعمال کرتے ہیں۔ لیکن یاد رہے کہ اگر شعوری کوشش سے ان صنعتوں کا استعمال ہوتا ہے تو اس سے فن کی سطح نیچے آ سکتی ہے۔ اس لیے ان صنعتوں کے استعمال میں ایک تصنع اور شعوری کاوش نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس میں ہمیں ایک بے ساختگی نظر آنی چاہیے، اور اسی چیز سے اس میں اثر پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح اعلیٰ زبان کا استعمال اعلیٰ فن پارے کے لیے بہت اہم سمجھا جاتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو زمانے قدیم میں شعر و ادب کے لیے اشرافیہ کی زبان کی تخصیص تھی، لیکن عوامی زبان کا استعمال بہت بعد میں آ گیا تھا۔ ورڈزورتھ نے دیہاتوں کی زبان کو ترجیح دی۔ اسی طرح ہمارے ہاں
نذیر اکبر آبادی کے ہاں بھی ہمیں عوامی ایک احساس ملتا ہے. تو یہ پھر بہت بات کی باتیں ہیں، لیکن شروع میں اگر ہم دیکھیں تو شعر و ادب کے لیے جو اوپر کا طبقہ تھا ان کی زبان کا استعمال کیا جاتا تھا. لانجانس کے سامنے یہ کوئی طبقاتی تصور تو موجود نہیں تھا، لیکن ان کے سامنے جو قدیم فن پارے تھے جو عظمت کو پہنچ چکے تھے وہ ضرور تھے، اور اس معیار کو انہوں نے ضرور سامنے رکھا. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے یہ شرط رکھی کہ کسی بھی فن پارے کے لیے اعلیٰ زبان کے استعمال میں انتہا درجے کی احتیاط برتنی چاہیے. اس کے بغیر کوئی فن پارہ عظیم مرتبے پہ فائز نہیں ہو سکتا. ہاں یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ بعض اوقات ایک بڑا تخلیق کار، بڑا ذہن جو ہوتا ہے وہ ایک عام لفظ کو بھی خاص بنانے کا سلیقہ جانتا ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ نئے لفظوں کا اختراع کیا جائے، بلکہ پرانے الفاظ کا سہارا لے کے بھی ایک نئی تازگی کا احساس دلایا جا سکتا ہے. اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو عظیم فن پاروں میں الفاظ کی ترتیب کا بہت خیال رکھا گیا ہوتا ہے. اگر بالفرض اعلیٰ الفاظ کا انتخاب کر کے اسے معمولی فکر کے لیے استعمال کیا جائے، یا بہت اعلیٰ فکر کے لیے معمولی الفاظ کا انتخاب کیا جائے، تو دونوں صورتوں میں بات نہیں بنتی. اسی لیے ضروری ہے کہ کسی بھی عظیم شاہکار تخلیق میں کے لیے اعلیٰ الفاظ کا انتخاب ہو، اور پھر ان انتخاب شدہ الفاظ کی بہترین ترتیب اور تنظیم کو سامنے رکھا جائے. میں میر کے ایک دو شعر سناتا ہوں کہ میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے، یا یہ شعر کہ سخت کافر تھا جس نے پہلے میر مذہب عشق اختیار کیا. ان دونوں اشعار میں آپ لفظ سخت پر غور کیجئے اور لفظ ساری پر غور کیجئے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کسی لفظ کا انتخاب اور کسی مصرع یا جملے میں درست جگہ پہ اس کو رکھنا یہ کتنا ضروری ہوتا ہے، اور اس سے کسی فن پارے کی تاثیر میں کس قدر اضافہ ہو سکتا ہے.